बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप न्यूज़ वन स्पेशल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे माशरे में डायबिटीज़ यानी शुगर, इस बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसमें हम देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि कोई 40 या 50 साल का शख्स है उसको इसके सिम्टम्स होते हैं या उसमें ये बीमारी पाई जाती है, बल्कि नौजवानों में भी इस बीमारी ने बड़ी मजबूती से एक गिरफ्त जो है वो कायम कर रखी है और ये फैलती जा रही है बड़ी ख़तरनाक, एक मैं यूँ कहूँगा ख़तरनाक हद तक हम सर फहरिस्त हो गए हैं। पाकिस्तान, अगर हम अपनी कंट्री को भी देखें, सर फहरिस्त जा रही है ये बीमारी। अब इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इससे बचाव कैसे होगा, और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं, ऐसे लोग भी हैं हमारे मुल्क में जिनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसी के साथ साथ एंडोक्रायोलॉजी ये क्या टर्म है, इसमें क्या होता है, हार्मोनल इश्यूज़ इससे इफेक्ट होते हैं और इसी के साथ साथ जो हमें स्ट्रेस होता है यकीनन वो भी कनेक्टेड है हमारे हार्मोन्स के साथ। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात डॉक्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है, एक तवील सफ़र है उनका इस फील्ड में और वो अब पाकिस्तान आ गए हैं। और मैं आपको बताता जाऊं, जो कि खुशाइन खबर है कि लाहौर में इस हवाले से प्राइम हेल्थ हब एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो कि बहुत जल्द ऑपरेशनल भी हो जाएगा। प्रोग्राम में ये भी बताएंगे वो कब होगा। वहाँ पर अंडर वन रूफ ये तमाम तर जो हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, एंडोक्रायोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस के हवाले से बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमें डायबिटीज़ के बहुत सारे लोगों में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती, डायग्नोज नहीं हो पाता, वो जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर जो सहूलियात हैं और इस हवाले से कंसल्टेशन जो है वो आपको अंडर वन रूफ प्राइम हेल्थ हब में मिलेगी। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मैं तारुफ करवाता जाऊँ, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर सफदर अली साहब ने, जो कि डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन कंसल्टेंट हैं। एक तवील तजुर्बा है और एक सफ़र है उनका यूके से लेके दुबई तक, यूएई की सरजमीन तक और फिर उसके बाद पाकिस्तान। इन्हीं से इनकी जर्नी जानेंगे। आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहब अपने स्टूडियोज़ में। और इन्हीं के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली रज़ा नकवी साहब ने। ये भी डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन कंसल्टेंट हैं और इनका 18 साल का तजुर्बा रहा यूके में और अब ये भी अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान में आए हैं सर्व करने। इनसे भी इनकी जर्नी जानेंगे। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ डॉक्टर उम्मे रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है। 20 साल का तजुर्बा है आपका, डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन कंसल्टेंट हैं, अभी आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो आपका एक तवील सफ़र है, आप ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं पहले चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है इस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालते हैं। अपनी जर्नी आगाज़ कहाँ से होता है? आगाज़ इसी शहर से, यहाँ अच्छा, से बहुत दूर नहीं, लाहौर से। लाहौर से। और यहाँ से सफ़र कराची और कराची से फिर इंग्लैंड, और ये बहुत पुराना ताल्लुक़। इंग्लैंड में मेरी तकरीबन तमाम ट्रेनिंग जो हाउस जॉब से लेकर और कंसल्टेंट ट्रेनिंग तक, और फिर वहीं पे कंसल्टेंट का काम जो कि कहने एक दहाई से ज़्यादा था। ज़बरदस्त। उसके बाद फिर इंटरेस्ट जो था वो डायबिटीज़ और हार्मोन्स, या जिसे आप एंडोक्रिनोलॉजी अभी कह रहे हैं, जिस पे हम सब बैठे हैं, और इससे ताल्लुक़ जो था उसने फिर एक नई शक्ल इख्तियार की जी। तो हमने फिर अबू धाबी के अंदर एक डायबिटीज़ सेंटर जो है उसको ज्वाइन किया। ठीक है। जिसकी बाद में मैनेजमेंट से भी जुड़ा रहा और सफ़र जो है वो क्लिनिशियन से मैनेजमेंट की तरफ गया। डायबिटीज़ सर्विसेज जो हैं उनको सेटअप किया गया, नए सेंटर्स खोले गए। उसके बाद सफ़र जो है वहाँ से एजुकेशन और रिसर्च की तरफ चला। तो मैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ डायबिटीज़ के हवाले से। तो बहुत सारा तजर्बा जो था वो इस सफ़र से हासिल हुआ। और उसमें एक चीज़ की कमी रही, और वो जब मैं डायबिटीज़ को पाकिस्तान में देखता था तो मैं कहता था कि अब इतना कुछ मैं कर चुका हूँ इसमें, और डायबिटीज़ जो है वो पाकिस्तान अब तमाम मुल्कों में यानी सर फहरिस्त आ रहा है। जो 3 बड़े ममालिक जिनमें डायबिटीज़ की शरह सबसे ज़्यादा है, उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। तो हमने कहा कि वो सब कुछ जो सीखा उसको यहाँ कैसे लाया जाए। फिर कुछ लोग साथ मिले, और यहाँ कैसे लोगों के लिए आसानी पैदा की, और फिर कुछ लोग साथ मिले, एक कारवान सा बना। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो प्राइम हेल्थ हब है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में आया। और उसके साथ हमने कहा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त वो डायबिटीज़ है, मोटापा है, और एक अनमेट नीड जो है वो हार्मोन्स का, जिसके बारे में डॉक्टर अली, डॉक्टर बाबा और रोशनी डालेंगे कि इन सब चीज़ों को यकजा किया जाए। ठीक है। और सर्विसेज जो हैं वो एक ही जगह से दी जाएं। बिल्कुल ठीक। तो अब इस सफ़र के और इस यकीन के साथ
جو سفر جہاں سے شروع کیا تھا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اختتام اب آپ واپس بالکل اختتام وہیں ہو، اپنے شہر میں آ گئے ہیں آپ. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ جس طرح بھی آپ خود فرما رہے تھے کہ بہت سر فہرست آ گیا ہے پاکستان ڈائبٹیز میں، تو یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور پھر گلوبلی یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اصل میں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تو اس میں بہت سے سوال ہیں جو آپ نے پوچھے. آپ نے لفظ اچھا استعمال کیا کہ وبا کی صورت اختیار کر گئی، اور بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ابھی آئی ڈی ایف نے جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن ہے، جو سب سے بڑا ادارہ ہے، اس نے جو ابھی جو اپنے جو نئے اسٹیٹسٹکس جو دیے ہیں، اس میں اب یہ ہے کہ جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے جی، جو یعنی جن میں شرح جو ہے ڈائبٹیز کی، وہ 11% سے زیادہ بڑھ گئی ہے گلوبلی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 10 میں سے 4 لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. اللہ اکبر. تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے. بالکل. اچھا، یہ تو ہو گئی کہ ابھی گلوبلی کیا ہے وبا کی صورت. بالکل. اور سب سے زیادہ جو پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے، یا سب سے زیادہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں، وہ غریب ممالک میں ہیں. لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز کہتے ہیں، یا ایمرجنگ اکانومیز آپ کہہ لیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اس سے نبٹنے کے لیے. ٹھیک ہے. وجوہات جو ہیں وہ 3 یا 4 بڑی وجوہات ہیں. ہمارے ملک کے اعتبار سے اگر بات کی جائے، ہم نے اپنا رہن سہن تبدیل کر لیا. اب یہاں پر ہم نے اپنا سونا اور جاگنا، اس کے اوقات لائف سٹائل بالکل چینج ہو چکا ہے. بالکل بدل دیا. ہمارے ہاں کھانوں کے اور ریسٹورنٹس کی تعداد بے تحاشا ہو گئی. ہم نے ایک گاڑی سے 3 گاڑیاں رکھ لی. تو ایک تو یہ تھا کہ 3 یا 4 چیزیں جن میں بہت بڑی تبدیلی آئی. اس میں ایک ہماری خوراک، ٹھیک ہے، دوسرا یعنی ایکسرسائز کا نہ ہونا، تیسری چیز جو تھی کہ ہماری جو سٹریس ہے وہ بہت بڑھ گئی، اور ہم نے اپنے سلیپ پیٹرنز چینج کر لیے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. تو وبائی صورت جو ہے وہ اگر یہ چیز نہ اختیار کرتی تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے اور کیا کرتی. اللہ اکبر. اور یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ لائف سٹائل بالکل چینج ہو چکا ہے، اور جس طرح پہلے بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا کہ کیا کھانا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، اب وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ فوری طور پر آپ کس طرح سے سجیسٹ کیا کریں گے دیکھنے والوں کو کہ فوری طور پر یہ آپ نے عمل کرنا ہے ان چیزوں پر کہ بہتری ہو جائے جس سے؟ تو آئی تھنک یہ اٹ ڈیپینڈز ریئلی کہ آپ کے وسائل کس قسم کے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جن کے پاس وسائل ہیں اپنی خوراک پہ زیادہ توجہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں یعنی ہائی کیلوری جو فاسٹ فوڈ اور یہ چیزیں ہیں ان سے دور رہنا. اپنی زندگی میں یعنی فاسٹ فوڈ جو کہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، جو حصہ بن چکا ہے اب، کیونکہ ڈیلیورو طالبات یہاں معلوم نہیں اور کون سی ہیں کمپنیاں جو گھر پہ کھانا پہنچا جاتی ہیں. جی. تو ایک تو یہ کہ خوراک کی تبدیلی، اپنے لیے وقت نکالنا جس میں ورزش ہے، ٹھیک ہے، پراپرلی اپنا ایک 7-8 گھنٹے کی سلیپ، اور سٹریس جو بھی چیزیں سٹریس دیتی ہیں ان سے دور رہنا. تو یہ تو بچاؤ کی تدبیر ہیں. اب ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ اور یہ چیزیں جو ایڈوائس ہے یہ بڑی پرسنلائزڈ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے آدمی کے کیا وسائل ہیں اور اس کے اعتبار سے ان کو مشورہ دینا. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک چیز سب پہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتی ہے غریب ملک. صحیح بات. بالکل ٹھیک ہے. اور بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہ یہی ہے کہ ہمیں ایکسرسائز کی طرف آنا ہوگا، خاص طور پر فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف. چونکہ آج کے دور میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ تو ڈیجیٹلائز، ہم کہتے ہیں بچے ڈیجیٹل آ رہے ہیں، وہ فون پر ان کو سارے فنکشنز اور فیچرز ان کو پتہ ہوتا ہے، پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا. تو آنے والے دور میں بچوں کا لائف سٹائل کیا ہوگا، ان کی خوراک کیا ہوگی، یہ لمحہ فکریہ ہے. بالکل. ڈاکٹر علی رضا صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ آپ کا 18 سال کا تجربہ ہے یو کے میں، آپ نے امپیریل کالج آف لنڈن سے ماشاءاللہ آپ نے وہاں ٹریننگ وہاں سے لی، اور اس کے بعد آپ نے سرو بھی کیا. آپ بھی پاکستان آئے ہیں اور یقیناً ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اینڈوکرائنولوجی ہے کیا، یہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہمارے دیکھنے والوں کو. جی یہ بڑا اچھا کویشچن کیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اینڈوکرائنولوجی کا علم ہی نہیں ہے، کانسیپٹ ہی نہیں کہ یہ کیا فیلڈ ہے، ایسی کون سی میڈیکل فیلڈ ہے جو کہ اینڈوکرائنولوجی ہے. بیسکلی اینڈوکرائنولوجی یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹڈی آف ہارمونس، اینڈوکرائنولوجی ایک ایسی سائنس ہے جس میں ہم ہارمونز اور گلینڈ کے بارے میں ڈیل کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں جو ہارمونس ہماری باڈی میں یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صفدر نے بڑے مفصل طریقے سے ڈائبٹیز کے بارے میں بتایا.
یو نو. اور ڈائبٹیز بھی ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہے, یو نو. اس میں دیکھیں جو کہ انسولین کی ڈیفیشنسی جسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں, یا انسولین ریزسٹنس, یو نو, جسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں, یو نو, یہ بھی ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہے, رائٹ. لیکن ڈائبٹیز کے بعد جو موسٹ کامن ڈس آرڈر ہے اسے کہتے ہیں تھائرائڈ پرابلم, رائٹ. جو تھائرائڈ کی پرابلم بہت کامن ہے, ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ موسٹ کامن ڈس آرڈر ہے, رائٹ. اس میں انڈر ایکٹیو تھائرائڈ, ہائپو تھائرائڈ, یا جس میں تھائرائڈ ہارمونس کم مقدار میں ہوتا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ خواتین میں بہت پائی جاتی ہے. ایبسولوٹلی رائٹ, جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ نارملی آٹو امیون ڈیزیز ہے جو کہ نارملی فیمیل میں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے جو پریگنینسی میں بھی پرابلم ہوتی ہے. یس, اگر کوئی پیشنٹ انڈر ایکٹیو تھائرائڈ رکھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو ان کو کنسیپشن میں بہت پرابلم ہوتی ہے. تو ہم میک شیور کرتے ہیں کہ ان کے جو ہارمونز نارمل ہوں, یو نو, جب وہ کنسیپشن کے لیے یو نو سوچ رہے ہوں. اور دوسری امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو ایون جب اوور ایکٹیو تھائرائڈ بھی ہوتا ہے اس میں بھی پریگنینسی ریلیٹڈ پرابلمس کافی زیادہ ہوتے ہیں, یو نو. تو یہ نہ صرف عورتوں میں, یہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں جب انڈر ایکٹیو تھائرائڈ ہے اس میں بہت سے سمٹمز اور بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ یو نو انڈر ایکٹیو تھائرائڈ میں لوگ یو نو ان میں کمزوری ہوتی ہے, وہ ویٹ گین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لیتھارجک ٹائرڈ فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے بہت سے اس ہارمونل ڈس آرڈر میں بہت سے سمٹمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس طرح جو اوور ایکٹیو تھائرائڈ ہے یا جسے ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں, اس کے سمٹمز ڈفرینٹ ہے, اس سے بالکل اپوزٹ ہیں. اچھا. ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویٹ جو ہے نا وہ لاس ہوتا ہے, ایپیٹائٹ زیادہ ہوتی ہے, اور کھانا کھانے کے باوجود لوگ ویٹ لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہارٹ ریٹ بہت تیز ہوتا ہے, لوگوں کو پیلپٹیشن ہوتی ہے, پیشنٹس سفرز ود پیلپٹیشن, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انزائٹی, ایجیٹیشن, یو نو, آپ جو فیمیل میں جو ان کا مینسٹرل irregularities ہو جاتی ہے, یو نو. اور اس کا بھی کامن کاز آٹو امیون ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یو نو یہ جو کہ اینٹی باڈیز ڈریون اوور ایکٹیو تھائرائڈ ہوتا ہے. جو دوسرا اس کا ریزن ہے وہ کچھ تھائرائڈ نوڈیولس ہوتے ہیں جو نیک میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اٹونومس ٹاکسک تھائرائڈ نوڈیول ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ جو زیادہ تھائرائڈ پیدا کرتے ہیں. جب وہ زیادہ تھائرائڈ یو نو پروڈیوس کریں گے تو تمام سمٹمس وہی ہوں گے, ٹھیک ہے. اس میں جو انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ دونوں کی ٹریٹمنٹ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, یو نو. اور مجھے بڑی خوشی ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا پہلے ضروری ہے, پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اس کا ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے, رائٹ, کیونکہ دونوں کی ٹریٹمنٹ بھی سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, یو نو. کیونکہ اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے علاوہ ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم سم ٹائمز ریڈیو ایکٹیو آیوڈین بھی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ہمارا سینٹر ہے جس میں یو نو جیسے کہ یو نو ڈاکٹر صفدر نے ڈائبٹیز کے بارے میں بتایا, تو یہ ہمارا سینٹر بیسیکلی ڈائبٹیز اینڈوکرائن ویٹ لاس سینٹر ہے. تو میں اینڈوکرائن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. تو اس سینٹر میں تھائرائڈ ریلیٹڈ جتنی بھی ہارمونل ڈس آرڈر ہے اس کا پراپر ڈائگنوسس کیا جائے گا, اور اس تھائرائڈ گلینڈ کے لیے جو الٹرا ساؤنڈ ریکوائر ہوتا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈائگنوسس کے لیے سم ٹائمس ہمیں ایک ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فائن نیڈل ایسپریشن, رائٹ, FNAC, وہ بھی ادھر پرفارم کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس یو نو جہاں تک اینڈوکرائنولوجی فیلڈ ہے تو اس میں صرف تھائرائڈ نہیں ہے, اس میں بہت سے دوسرے ہارمونس بھی ہیں. جیسے برین میں پیچیوٹری گلینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بہت سے ہارمونس یو نو پیدا کرتا ہے, جیسے گروتھ ہارمونس, اسٹیرائڈ ہارمونس, سیکس ہارمونس, یو نو. ان کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے, اور ان کا ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ بہت یو نو امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اس طرح ایڈرینل گلینڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ کڈنی کے اوپر 2 ایڈرینل گلینڈ ہے, یو نو. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ایکسیس سے یو نو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, اور بہت سے ڈفرینٹ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نارملی اپنی زندگی میں غور ہی نہیں کرتے, جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سمٹمز ہیں, اور یہ بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, یقیناً وہ اگر غور کریں گے اب یہ سمٹم سننے کے بعد تو شاید انہیں محسوس ہو کہ وہ اس چیز کا شاید شکار ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر صفدر نے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ڈائبٹیز کا شکار ہو چکے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے جو سینٹر یہاں پر بننے جا رہا ہے, پرائم ہیلتھ ہب جو ہے, یہ انشاءاللہ یہاں پر آپ کو وہ تمام تر سہولیات دی جائیں گی اور خاص طور پر ڈائگنوز کیا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کنٹینیو کریں. بالکل, یو نو جیسا کہ یو نو میں بتا رہا تھا کہ جو یہ اینڈوکرائنولوجی یہ بہت بڑی فیلڈ ہے, یو نو. اس میں صرف ڈائبٹیز, تھائرائڈ یو نو نہیں ہے, اور اس میں جیسے میں مینشن کر چکا ہوں کہ پیچیوٹری گلینڈ جو کہ بہت سے ہارمونس پیدا کرتا ہے, جیسے گروتھ ہارمونس, اسٹیرائڈ ہارمونس. اور اس طرح میل اور فیمیل
ریپروڈکٹیو ہارمونس سیکس ہارمونس، یہ تمام ہارمونس جو ان کا ڈائگنوسس اور پھر مینجمنٹ انشاءاللہ اس سینٹر میں ہوگی. اور اس میں علاوہ جیسے ایون کہ تھائرائڈ میں 4 تھائرائڈ کی سراؤنڈنگ میں 4 گلینڈ جیسے پیراتھائرائڈ گلینڈ ہوتے ہیں، ان کے کامن ڈس آرڈر ہے اس جو کہ پیراتھائرائڈ ہارمونز ہے، یہ آپ کے کیلشیم کو ریگولیٹ کرتا ہے، رائٹ. اور اگر کیلشیم کی زیادتی ہو جائے تو اس سے بہت سے ڈفرینٹ قسم کی مسئلے ہو جاتے ہیں اور اس میں یعنی کہ آپ کو کڈنی پرابلم ہو سکتا ہے، کڈنی سٹونز ہو سکتے ہیں اور آسٹیوپروسس ہو سکتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس سینٹر میں ہمارے پاس آسٹیوپروسس کے ڈائگنوسس کے لیے جو کہ پوسٹ مینوپوزل ویمن میں بہت کامن ہے، ہمارے پاس ڈیکسا اسکین کی سہولت بھی موجود ہے. اچھا. ہاں، اور انشاءاللہ آئی تھنک کہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ اس میں اس سینٹر میں ہم کمپلیٹ ہارمونل ڈائگنوسس اور مینجمنٹ پلان ہوگا. اور اس میں ایک اور بات میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ ہارمون ریلیٹڈ بیماریاں ایسی ہیں جن کا سمپل ڈائگنوسس نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں کچھ ڈائنامک ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے سم ٹائمس جسٹ فار فیو آورس پیشنٹس ہمارے سینٹر پہ آئے گا، ہمیں کچھ دیر کے لیے ان کے اپنے سینٹر میں رکھنا پڑے گا، ہمیں کچھ ہارمونز کرنے پڑیں گے. اور یہ ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ٹیسٹ ہوں گے یہ بھی وہیں پر سہولیات ہوں گی؟ جی، ہمارے پاس بڑی ریناؤنڈ لیب ہے جو کہ ہم تمام ہارمونل ٹیسٹ اسی لیب سے کریں گے. ٹھیک ہے. اور یعنی کہیں اور جانا نہیں پڑے گا. جو بھی کسی کو چونکہ پریشان بہت ہوتے ہیں لوگ ایسی صورتحال میں، تو وہ پراپر ان کو کنسلٹ کیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک، زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. 20 سال کا ماشاءاللہ آپ کا تجربہ ہے اور آپ بھی اپنی سرزمین پر آئی ہیں سرو کرنے کے لیے. میں چاہوں گا کہ پہلے تو اس پر روشنی ڈالیے کہ پرائم ہیلتھ ہب جو ہے یہ آپریشنل کب سے ہوگا اور یہ کہاں لوکیٹ کرتا ہے. اور وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر بہت سارے لوگوں کا یہ ایشو ہے، چونکہ آپ کی گفتگو سے میں خود غور اس وقت کرنے لگ گیا ہوں کہ میرے اندر کون کون سے سمٹمز ہیں اور یہ بڑا اہم بات ہے. تو یہ کالج کے حوالے سے، یہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. پرائم ہیلتھ ہب جو ہے وہ ایک ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے جو کہ ہم DHA فیز 6 لاہور کے اندر کھولنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سینٹر بن چکا ہے، اس کی لانچ کی ڈیٹ ہم اناؤنس کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے 20 سے زیادہ اسپیشلسٹ، جس وقت شہر کے ٹاپ ناچ اسپیشلسٹ ہیں، وہ آپ کو وہاں پر ملیں گے اور وہ اپنی اسپیشلٹیز بھی پریکٹس کریں گے اور ہمارے ساتھ مل کے ڈائبٹیز، اینڈوکرائن اینڈ ویٹ لاس کے اندر بھی ان کا میسو ان پٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا اس وقت محسوس کیا ہے یہاں پر، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خواتین میں یہ بہت تو یہ سمٹمز پائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ مردوں میں بھی سمٹمز پائے جاتے ہیں، تو آپ کا دیکھنے والوں کو میسج کیا ہوگا اس حوالے سے؟ اچھا، یہ جو انہوں نے دونوں ڈاکٹر صاحبان نے جو ڈائبٹیز اور اینڈوکرائن کی بات کی ہے، وہ ہمارا جو اس میں سب برانڈ ہے ڈیو کے نام سے، ڈائبٹیز، اینڈوکرائن اینڈ ویٹ لاس. جی. تو اس پہ میں ویٹ لاس کے بارے میں، جو اس کا ڈیو کا W ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. تو ڈائبٹیز اور اینڈوکرائن کی بیشتر بیماریوں کی وجہ موٹاپا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر ایک ویٹ لاس فیسلٹی، کمپلیٹ ویٹ لاس فیسلٹی پرووائڈ کریں گے اور یہ اسی ماڈل پر بیسڈ ہے جو کہ انگلینڈ کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے اندر یہ ٹیئر 4 سروسز ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس ڈائٹیشنز ہوں گے جو کہ ہمارے لوکل پاکستانی پیلٹ کے حساب سے لوگوں کو ریئلسٹک چارٹس دیں گے، ڈائٹیٹک چارٹس دیں گے. یہ تو بہت سارے لوگوں کا ایشو ہے. یہ تو بہت سارے لوگوں کا ایشو ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس ایک سائیکالوجسٹ بھی موجود ہیں جو کہ لوگوں کو ان کے اسٹریس ریلیٹڈ ایشوز، ان کے بیہیویئرل پیٹرنس جس کی وجہ سے وہ کھانا غلط فوڈ چوائسیز کرتے ہیں یا جس کی وجہ سے ان کا ویٹ گین ہوتا ہے، وہ ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کرائیں گے اینڈ دے ول ٹیچ دیم ہاؤ ٹو بریک دیز بیہیویئر پیٹرنس. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بھی دنیا میں اس وقت میڈیکلی جس طرح سے ویٹ لاس ٹریٹ ہو رہا ہے، جو ٹاپ ناچ چیزیں ہم وہ بھی پرووائڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ ویٹ لاس سروسز کے اندر دوسری نان انویسو سروسز بھی موجود ہیں، جس میں کہ ایک ہمارے کنسلٹنٹ UK ٹرینڈ ہیں، وہ ایک FDA اپروو مشین ورجو لیزر کے نام سے لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ. اور اس سے ہم وہ ابڈومنل فیٹ اور آپ کی ویٹ لاس ٹریٹمنٹ میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئے گی. پھر اس کے علاوہ ہم آپ کو یعنی لیزر کے ذریعے سارا ٹریٹمنٹ ہوگا. یہ لیزر کے ذریعے ٹریٹمنٹ ہوگا.
फिर नॉन इन्वेसिव एक और ट्रीटमेंट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है। ठीक है। उसको हम ESG या एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है। और ये हमारे एक रिनाउंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेंगे। इससे कोई 17% वेट लॉस होता है और सस्टेन्ड वेट लॉस होता है। ज़बरदस्त। इसके अलावा बैरियाट्रिक सर्जरी की सहूलत भी मैसर है। ठीक है। और जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत कॉमन और फेमस है, और उससे आपको जैसे वो सर्जरी के जरिए जिस तरह से फैट लॉस किया जाता है वो कह रही? नहीं, इसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स हैं जिससे कि आपका वेट लॉस होता है, जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास, रोएनवाई, टू नेम द 2 प्रोसीजर्स शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सफदर साहब, क्विकली क्लोजिंग पर आपकी तरफ आऊँगा, आपका देखने वालों को क्या मैसेज होगा? अच्छा, 2 एक चीज़ें थी। एक तो ये कि डायबिटीज़ जो है, हमने कहा शुरू में कि 10 में से 4 लोगों को मालूम नहीं है। तो एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो स्क्रीनिंग है, यानी आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए। हमने लाइफस्टाइल पे बात कर ली, प्रिवेंशन पे बात कर ली, क्योंकि डायबिटीज़ महंगी बीमारी है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जिन्हें बीमारी लाहक है, उन लोगों को कम से कम अपनी यानी किसी को दिखाना चाहिए, ताकि उनकी एक तो ये कि बीमारी का इलाज हो सके, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बीमारी से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी रेगुलर स्क्रीनिंग होती है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पता यूँ चलता है कि आपके गुर्दे फेल हो गए, आपको हार्ट डिजीज़ हो गई, और वो बहुत यानी देर हो जाती है। तो हमारे सेंटर में जो सबसे अच्छी चीज़ है उसमें ये कि आपकी स्क्रीनिंग की सारी सहूलियात हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी मैनेजमेंट है। अब हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो दिल के अमराज के माहिर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो गुर्दों के अमराज के माहिर हैं। इसके अलावा आँख के लिए जो डायबिटीज़ का कॉमनेस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस डायबिटीज़ है उसके माहिर हैं। इनके अलावा दांतों की बीमारियां, मैं ख़ास तौर पे कहूँगा पेरिडोंटल डिजीज़ जो है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ डायबिटिक्स में होती है, और हम बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं कराते, गौर नहीं करते। तो हमारी पूरी सर्विस है उसके लिए। इसके अलावा जो जोड़ों का दर्द है जो मोटापे से लिंक्ड है, उसके लिए हमारे पास पूरी वैस्कुलर और ऑर्थोपीडिक टीम है। पैरों की जो प्रॉब्लम्स हैं डायबिटीज़ की, उसके लिए हमारे पास लोग हैं। तो मेरा जो आखिरी मैसेज है वो ये है कि अपना ख्याल रखिए, कोशिश ये कीजिए कि अपनी लाइफस्टाइल पे एक नज़र दौड़ाइए, सही नींद पूरी कीजिए, जो चीज़ें स्ट्रेस देती हैं उनसे दूर रहिए, और वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है वो अपने आप को मतवातर रेगुलर दिखाते रहें, ताकि उनकी कॉम्प्लिकेशंस की स्क्रीनिंग हो सके, जो कि बड़ा एक अहम नुक्ता है डॉक्टर साहब, और ये इसको फॉलो करना होगा। तो जनाब, जो गुफ्तगू हुई ये इससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, चूँकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स के हवाले से बात की, लाइफस्टाइल को बेहतर करने के हवाले से बात की, जिस तरह डॉक्टर उम्मे रुबाब साहिबा ने भी बताया कि प्राइम हेल्थ हब में आपको अगर कोई स्ट्रेस के हवाले से इश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, हार्मोनल इश्यूज़ के हवाले से, फिर वेट लॉस के हवाले से, और ये बहुत सारे लोगों का हमारे मुल्क में इशू है। और डायबिटीज़ जिस तरह पहले बात हुई एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर काबू पाने के लिए सबसे पहले डायग्नोज, और उस पर काबू पाने के लिए किस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और अपना बचा सकते हैं, अपनी नस्लों को, ख़ास तौर पर हम अपने हर प्रोग्राम में भी बात करते हैं कि हमें अपनी नस्लों की भी फिक्र करनी है। लिहाजा बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अहम इकदाम होगा जब ये हॉस्पिटल यहाँ पर इंशाल्लाह ऑपरेशन हो जाएगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपका एक तवील तजुर्बा है और आपने जो बातें की हैं यकीनन वो कारामद साबित होंगी। सो अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।